وہ جناب عباس کا روزہ ہے اور جناب سکینہ کو بہت بھروسہ تھا عباس پر. جتنی شکایت تھی جناب عباس سے جناب سکینہ کرتی تھی. اب رک کرا ہے نہر طرف جناب سکینہ کیا کی رہی ہے آپ وجہ سمت میں کہتی تھی یہ رو رو کہ سکینہ میرے امو کہتی تھی یہ رو رو کہ سکینہ میرے امو مر جائے گی یہ غم کی ستائی میرے امو ہائے دم گھٹتا ہے گردن کی رسن کھول دو آ کر ہائے ظالم نے گلا باندھا ہے رسی سے جکڑ کر ہائے ظالم نے گلا باندھا ہے رسی سے جکڑ کر دوشبہ روح ابو سانس کا لینا میرے امو اے میرے چچا جانو میں پیاسی گروں گی ہائے مر جاؤں گی ابو پیاس کا شکوہ نہ کروں گی ہائے مر جاؤں گی ابو پیاس کا شکوہ نہ کروں گی آ جاؤ بلاتی ہے سکینہ میرے امو آخری شہزاد آئے آدانے مجھے پوچھتے شتر پر غلطایا آئے ظالم نے مجھے اونٹ پر اس طرح سے باندھا آئے ظالم نے مجھے اونٹ پر اس طرح سے باندھا چلتا ہے تو چھل جا سینہ میرے امو ہائے پردیس میں مر جائے گی یہ غم کی ستائی ہائے بابا ہے نا قاسم ہے نا بھیا علی اکبر ہائے بابا ہے نا قاسم ہے نا بھیا علی اکبر اب کون اٹھائے گا جنازہ میرے امو کہتی تھی رو رو کہ سکینہ میرے امو. دراصل یہ تمامی پروگرام ٹائم پر مبنی ہے اور بہت کم وقت بچا ہے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم شاداب نقوی صاحب سے کہ 2 شعر پڑھیں اور اس کے بعد مولانا موصوف نعرہ سلوات. بہرحال غلام عباس صاحب نے پوری طرح سے مسائل پڑھ دیا مناسب نہیں ہے کچھ بھی پڑھنا لیکن میں بھی بارگاہ عباس میں اپنا حاضری دینا پیش کرنا چاہتا ہوں. 2 مصرے ایک مسئلہ ایک شعر ایک درود پڑھنے آؤ لوگ. جنگ کی تاریخ میں تیری نئی پیکار ہے جنگ کی تاریخ میں تیری نئی پیکار ہے تو سپاہی تو ہی لشکر
اور تو ہی سالار ہے، یہ سمجھ کر تیرے آقا نے نہیں دی ذوالفقار، ہاتھ ہی تیرا علی کی ہاتھ ہی تلوار۔